الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم حضرات، دو جمعہ قبل سے آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے موجودہ حالات بالخصوص اور امت اسلامیہ کے سبھی جگہوں کے حالات بالعموم جو پیش آ رہے ہیں، اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہی آیت کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے وہی آپ کے سامنے اس سے ماقبل جمعوں میں بھی میں نے پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور امر بالمعروف کرتی ہو اور نہی عن المنکر کرتی ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کام کرنے والے دراصل فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو مضمون ہے یہ بہت ہی قابل غور اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص موجودہ حالات کے تناظر میں انتہائی ضروری اور لازم ہے، اس لیے کہ ہندوستان جب یہاں باہر ملکوں سے مسلمان لوگ آئے تھے تو انہوں نے اسی کو مطمع نظر رکھا تھا اور اسی کو اپنا مقصود حیات بنایا تھا۔ جیسے اور ملکوں میں اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے گئے، اسی طریقے پر ہندوستان کے اندر بھی آئے، اور ہندوستان کے اندر یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں کروڑوں لوگوں کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ہم لوگوں کی طرف سے اس میں بڑی کوتاہی واقع ہونے کی وجہ سے اب صورتحال کچھ اور بنتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم لوگ کس دین کے حامل ہیں، ہمارے پاس جو دین موجود ہے اس دین کی خصوصیات کیا ہیں، اس دین کا پیغام کیا ہے۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے اطراف و جوانب میں بے شمار وہ قومیں آباد ہیں
جن قوموں کا دین اسلام سے تعلق نہیں اور ان کو گمراہ کرنے والے لوگ میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف تنظیموں کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں غلط باتیں بتا کر گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ میڈیا کا رول جو کچھ ہے وہ ہم کو معلوم ہے، اسی طرح حکومتوں کا جو حال ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ مختلف تنظیمیں جو متعصب تنظیمیں ہیں، اسلام دشمن عناصر اس کے اندر بے شمار طریقے پر موجود، ان لوگوں کے بارے میں ہم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ اسلام کی تصویر کو بگاڑنے، مسلمانوں کی تصویر کو بگاڑنے اور دین اسلام کو بدنام کرنے، دین اسلام کے حقائق کو توڑ اور مروڑ کر پیش کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوسناک اور حیرتناک بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جانب سے اس سلسلے میں ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جس سے کہ مسلمانوں کی تصویر صحیح اور اچھی لوگوں کے سامنے آئے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دین اسلام کی صحیح تصویر ہم پیش کریں، اس سلسلے میں کوئی نمایاں کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے۔ اسی لیے وہ جو کچھ میڈیا والے ان کو بتا رہے ہیں یا دشمن عناصر ان کو بتا رہے ہیں، وہی بات ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھتی جا رہی ہے کہ اسلام بڑا بھیانک مذہب ہے، اسلام بڑا خطرناک مذہب ہے، اسلام بہت ہی وحشتناک ماحول پیدا کرتا ہے، اس کے اندر رہنے والے اور اس میں داخل ہونے والے لوگ بہت ہی ظالم ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر سختی ہوتی ہے اور ان کے اندر رحم کا کرم کا کوئی مادہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ لوگوں کے درمیان میں بات ایسے پھیلائی جا رہی ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کے دل بالکل صاف ہیں لیکن وہ میڈیا کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر ہماری طرف سے ایسا کوئی اقدام ہوتا اور ہم اپنے مذہب اور اپنے حالات کے بارے میں ان لوگوں کے سامنے واضح تصویر پیش کرتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ غور کرتے کہ یہ تصویر جو ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا مسلمان جو پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ لیکن ایک طرفہ وہی لوگ اسلام کو بگاڑ کر اسلام کی تصویر کو غلط طور پر پیش کرتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھی اس سلسلے میں پیش قدمی نہیں ہو رہی۔ جو دعوتی اور تبلیغی تحریکات اور کام جاری ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے لوگوں میں جاری ہے، وہ غیروں میں جاری نہیں۔ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل اپنوں میں ہو رہا ہے، اس کی بھی اپنی جگہ ضرورت ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی، اسی طرح بدکار لوگوں کو دین حق پر لانے کی، ان کی بے راہ روی کو دور کرنے کی، ان کے ذہن کو ٹھیک طور پر دین اسلام سے قریب کرنے کی، یہ تو اپنی جگہ پر ہے ضرورت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سلسلے میں تو کام ہو رہا ہے۔ علماء کا کام یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے، اور جتنی تحریکات دعوتی و تبلیغی دنیا میں جاری ہیں وہ دراصل اپنوں میں جاری ہے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی تحریک ہے، قرآن نہ پڑھنے والوں کو قرآن پڑھانے کی تحریک ہے، دین سے ناوابستہ لوگوں کو دین سے وابستہ کرنے کی تحریک ہے۔ لیکن یہ ساری تحریکات اپنے لوگوں میں، لیکن غیروں کے درمیان دین اسلام کو پیش کرنا، مسلمانوں کی سچی اور صحیح تصویر کو پیش کرنا، دین اسلام پر آئے ہوئے جو اعتراضات ہیں اور اسلام کے بارے میں ان کو جو شکوک و شبہات ہیں اس کو صاف کرنے کی جد و جہد، اس کے بارے میں کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت اس وقت ہمارے سامنے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت کہ لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دینے والی ہو،
خیر اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں. سب سے بڑا خیر جو دنیا میں موجود ہے وہ ہے ایمان اور وہ ہے اسلام، وہ ہے اسلام کی تعلیمات. اس سے بڑا کوئی خیر دنیا میں نہیں. سب سے بڑا خیر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہی کام کرنے والی ہو، اس کے لیے مختص ہو جائے. اس کا کام یہ ہو یدعون الی الخیر کہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دے. طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، انداز مختلف ہو سکتے ہیں اور مختلف جو ہے زبانوں کے ذریعے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن کام متعین ہے. وہ کام ہے یدعون الی الخیر، لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کو دعوت دیجئے. کاہے کی دعوت؟ الی سبیل ربک، آپ کے رب کے راستے کی طرف دعوت. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں اور اللہ کے راستے کی دعوت دیں. یا اللہ کا راستہ دین اسلام ہے. اللہ نے کہا دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو. بت کے پجاریوں کو ان کی اس ان بتوں کی پوجا سے باز رہنے کی اور دین اسلام میں آ کر ایک پروردگار کی اطاعت اور عبادت کی، اس کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، وبالموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ بھی کرو، مناظرہ بھی اور مباحثہ بھی کرو، بشرطے کہ وہ اچھے اسلوب کے ساتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا اور 3 طریقے بتائے. ایک طریقہ بتایا بالحکمہ. علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کے معنی ہیں علمی گفتگو کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بات دلیل کی سنتے ہیں. اگر ان کے سامنے دلیلیں پیش کی جائیں وہ دلیل کے سامنے جھک جاتے ہیں. ان کے سامنے دلیل پیش کرو، علمی انداز کی گفتگو کرو، دلائل کا انبار لگا دو. یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا بالحکمہ، علمی انداز سے اور دلیل کے طور پر ان سے گفتگو کر کر اللہ کے دین کی دعوت دو. لیکن یہ دعوت کا طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، گریجویٹس ہوتے ہیں، بہت سے علوم و فنون کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ دلیل سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے پاس ایسا علم ہوتا ہے کہ ہم دلیل پیش کریں تو دلیل کو سمجھے اور دلیل کو سمجھنے کے بعد دلیل کے سامنے جھک جائے. ان لوگوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، یعنی علمی انداز پر. اور کہا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. موعظت کے معنی آتے ہیں نصیحت، حسنہ کے معنی اچھے انداز پر. لوگوں کو اچھے انداز پر نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دو. موعظت میں واعظ کا انداز ہوتا ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جاتی ہے، جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو دنیا میں احوال پیش آتے ہیں اچھے اور برے ان کو پیش کر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. دیکھو اگر اچھائی پر آئے یہ دنیا میں بھلائیاں تم کو ملیں گی، اور اگر تم اچھائی پر نہیں آئے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے.
اور اگر تم نے اس دین کو قبول کر لیا تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں، جنت کی یہ راحتیں ہیں، جنت کی یہ عظیم عظیم نعمتیں تم سب کو ملیں گی، اور اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر جہنم دہکتی ہوئی آگ اس کے اندر موجود ہے، مختلف قسم کے عذابات کا سلسلہ ہے۔ یہ ہے واضح انداز کا طریقہ۔ واضح انداز کا طریقہ ان لوگوں کو مفید ہوتا ہے جو خالی ذہن ہوتے ہیں اور بیچارے کو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن بات سمجھ لیتے ہیں، ان کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ جنت کا ذکر سننے کے بعد، دوزخ کے احوال سننے کے بعد، دنیا میں اللہ کی طرف سے نعمتوں اور عذابات کا جو سلسلہ ہے، اس کو سننے کے بعد ان کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ حق کی طرف رہنمائی پا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ طریقہ ہے جس کو اللہ نے کہا والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز پر واز کر کے لوگوں کو دعوت دو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ہٹ دھرمی ہوتی ہے، دلیل بھی آپ پیش کریں تو نہیں مانتے، واز کہیں تو بھی نہیں مانتے، لیکن بحث کرنے پہ آ جائے، چھیڑ چھاڑ کرنے پہ آ جائیں، مباحثہ چھیڑ ڈالے۔ اب ایسے لوگ سامنے آئیں گے تو کیا طریقہ ہے ان کو دعوت دینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ضرورت پڑے تو ان سے مباحثہ کرو اچھے طریقے پر، دلائل لاؤ، ان کے دلائل کا جواب دو، عقلی نقلی دلائل کے ذریعے ان کی زبان بند کر ڈالو، ان کو ساکت و صامت کر ڈالو، اس انداز سے ان کے سامنے بات پیش کرو کہ بہرحال وہ مان کے رہ جائے۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے اندر بحث اور مباحثہ اور خامخواہ کی کچھ ضد کی طبیعت ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بحث اور مباحثے کا طریقہ ہے۔ دو طریقے اصل ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، علمی انداز پر دلائل کی روشنی میں گفتگو، اور دوسرا طریقہ واعظ اور نصیحت کا، عبرت کا۔ یہ دو طریقے عام طور پر بڑے مفید ہوا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہٹ پہ آ جاتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے، بحث مباحثے پہ آتا ہے، تو وہاں پر بحث اور مباحثے کے ذریعے سے اللہ کے دین کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طریقے پر یہ تیسرا طریقہ بھی کبھی اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے بتایا، اس طریقے پر اللہ کے دین کی دعوت دو، ضرورت پڑے تو حکمت کے ساتھ، ضرورت پڑے تو موعظت کے ساتھ، اور ضرورت پڑے تو مباحثے کے ساتھ۔ مباحثے کی ایک مثال قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے آشکارا کیا، بڑی ہلچل مچ گئی لوگوں کے درمیان میں۔ جہاں دیکھو وہاں پر تذکرہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، لوگ کہتے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آ گیا ہے اور وہ نوجوان ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اس نے ایسا کر دیا، یہ بات کہہ دی اور یہ ہمارے بتوں کی توہین کر ڈالی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ پیدا ہوئے تھے ایک کافر کے گھر میں، ان کا باپ کافر تھا، ان کی ماں کافرہ تھی، پورا خاندان و قبیلہ ان کا کافروں کا تھا، اور پورا علاقہ ہی کافروں کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باشعور ہو گئے، انہوں نے ایک اللہ کا پرچار کیا، اللہ کی توحید کی لوگوں کے درمیان میں دعوت پیش کی، لیکن لوگ سمجھنے پہ نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے باپ کو بھی سمجھایا، اپنی ماں کو بھی سمجھایا۔ قرآن میں یہ سب واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو کس طریقے پر سمجھایا، باپ کو سمجھایا، اپنے لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ ان کی بات کو نظر انداز کرتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں رہنے والے ان کے ملک کے باشندوں کی عید آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ چلو عید کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی،
ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں. جہاں بتوں کی پوجا ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بجائے جہاں شرک ہی شرک ہوتا ہو، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیسے جا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کسی طرح میں ان کو ٹال دو، کسی طریقے پر میں وہاں نہ جاؤں، لیکن باپ بھی بلا رہا ہے، ماں بھی بلا رہی ہے، خاندان والے بلا رہے ہیں کہ چلو ابراہیم چلو، عید کے لیے جانا ہے، فلاں علاقے میں پہنچنا ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تم کو بھی وہاں پر چلنا ہے، چلو کپڑے پہن لو اور چلو تیار ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، لیکن دل اندر سے مائل نہیں تھا، دل اندر سے ملامت کر رہا تھا. وہ جگہ تو جانے کی نہیں جہاں پر کفر ہوتا ہو، جہاں پر شرک ہوتا ہو، جہاں بت پرستی ہوتی ہو، جہاں پر بتوں کے سامنے دہائی دی جاتی ہو، وہ جگہ تو ابراہیم علیہ السلام کے جانے کی ہو نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دی. راستے میں انہوں نے لوگوں سے کہا، اپنے خاندان والوں سے، انی سقیم، میں ذرا بیمار ہو گیا ہوں، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ آ نہیں سکتا، اس لیے میں یہیں سے واپس ہوتا ہوں. حضرت ابراہیم نے بیماری کو پیش کر کے وہاں سے چھٹکارا پایا ان لوگوں سے. اس پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات ایسی کہی جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹی بات کیسے کہہ دی؟ یہ کہہ دیا انی سقیم. قرآن یہ بھی کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً إِلَى النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. انہوں نے ایک نظر ستاروں کی طرف ڈالی اور پھر کہنے لگے میں بیمار ہوں. اس لیے کہ وہاں جو لوگ تھے وہ سب کے سب یہ نجوم اور ستاروں کے پجاری بھی تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے. سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، ستاروں کے پجاری. ادھر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اوپر دیکھ کر یہ کہنے کا منشا یہ تھا کہ وہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں کچھ ستاروں کو دیکھ کر ستاروں سے کچھ اخذ کر کے بول رہا ہوں. جیسے نجومی لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ستاروں سے کچھ بات اخذ کرتے ہیں اور قسمت کی باتیں لیتے ہیں، یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اور مجھے یہاں سے چھٹی دے دے. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے غلط بات کیسے کہہ دی، جھوٹی بات کیسے کہہ دی؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ نہیں. اس لیے جھوٹ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی واقعی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے خراب ہو گئی تھی کہ یہ وہاں چلنے کے لیے قدم بڑھا چکے تھے جہاں ان کو جانا نہیں تھا. لوگوں کے اصرار پر، باپ کے اصرار پر، خاندان والوں کے اصرار پر وہ ادھر چلنے لگے. تو ظاہر بات ہے ایک مومن ایسی جگہ چلنا شروع کر ڈالے جہاں پر اس کا جانا انتہائی ناروا ہو، جہاں پر جانا اس کے حق میں بالکل غلط ہو، تو اس کی طبیعت اندر سے ہیجان میں مبتلا ہو جاتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. لوگوں کے اصرار پر قدم تو بڑھا دیا لیکن طبیعت ان کی اندر سے خراب ہو گئی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ بالکل سچی بات تھی. انی سقیم، یہ ظاہری بیماری نہ تھی. آج کل اس بیماری کو کہتے ہیں نا ٹینشن. لوگ کہتے ہیں مجھے ٹینشن ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ٹینشن ہو گیا تھا، اس لیے کہ کافر لوگ ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، بتوں کے ہاں جانا چاہ رہے تھے، شرک کے علاقے میں جانا چاہ رہے تھے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو قدم بڑھاتے ہوئے ٹینشن ہونے لگا، دماغ پریشان ہونے لگا. اس لیے انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور ٹینشن تو بہت بڑی بیماری ہوتی ہے.
دیکھیے بعض لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے تو وہ ہر کام سے پینشن لے لیتے ہیں، یعنی کام ہی نہیں کرتے، پھر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، دکان ختم اور دیگر چیزیں ختم، اس لیے کہ ٹینشن آ گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ادھر جاتے جاتے دماغ میں ایسا ٹینشن پیدا ہوا کہ وہ آگے جانا نہیں چاہے۔ انہوں نے کہا میں تو سقیم ہوں، بیمار ہوں، اس لیے میں تو واپس جا رہا ہوں۔ واپس آتے آتے راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مندر ہے اور سارے لوگ مندر چھوڑ کے وہاں چلے گئے ہیں۔ آج یہاں پجاری بھی موجود نہیں ہے، رکھوالی بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ اس کا کھولا، اندر جا کر جھانکا، دیکھا تو خالی بت ہی بت رکھے ہوئے ہیں۔ بیچ میں ایک بہت بڑا بت ہے اور اس کے آس پاس میں داہنے اور بائیں اور سامنے اور ادھر اور ادھر بت ہی بت چھوٹے 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 رکھے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا۔ پہلے تو وہاں جاتے جاتے ہی جو ہے پریشانی تھی اور ٹینشن ہو گیا، اب یہاں آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو بڑا غصہ آیا کہ ان بتوں کی وجہ سے کتنے لوگ کفر میں مبتلا ہیں، ان بتوں کی وجہ سے کتنے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک ہتھوڑا نکالا، کہیں رکھا ہوگا، اور اس ہتھوڑے سے جتنے وہاں پر تھے بت، بڑے بت کو چھوڑ کر سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ توڑنے کتنی دیر؟ اس لیے کہ بت کون سے جو ہے جان والے ہیں، نہ شعور ہے نہ عقل ہے، نہ اپنے آپ کو بچانے کی کوئی سلیقہ ان کے اندر ہے۔ بس انہوں نے سب کے سروں پر، کسی کے ہاتھ پر، کسی کے پیر پر، کسی کے پیٹ پر، کسی کی پیٹھ پر ایک ایک جو ہتھوڑا لگایا تو وہ سب کے سب پھوٹ گئے، ٹوٹ گئے، گر گئے، اور یہاں سے وہاں تک گر کر یہ پڑے ہوئے۔ لیکن جو بیچ والا بت تھا، بڑا بت، اس کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، البتہ اتنا کیا کہ وہ کلہاڑی ایک رسی میں باندھ کر اس کے گلے میں انہوں نے لٹکا دی اور وہاں سے چلے آئے۔ جو لوگ گئے ہوئے تھے عید کرنے کے بعد 3 دن کے بعد واپس آئے۔ وہ لوگ آئے تو سب سے پہلے بت خانوں میں جاتے ہیں۔ اب بت خانوں میں گئے اور اس بت خانے میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ حالت ہی خراب ہے۔ اب لوگ آپس میں چھیمے گویاں کرنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہی کیا ہوگا، جو نوجوان کہ اس کو ابراہیم کہا کرتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی نے یہ حرکت کی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پوچھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگ لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم ہی نے یہ حرکت ہمارے بتوں کے ساتھ میں کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فسلوہم ان کانوا ینطقون۔ انہوں نے کہا یہ جو بیچ میں بڑا بت بیٹھا ہوا ہے نا، اس بت نے کیا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بیچ والا بڑا بت اس نے حرکت کی۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ٹوٹے ہوئے بتوں کو خود پوچھ لینا، اگر یہ بول سکتے ہو تو یہ خود بولیں گے؟ وہ بت کہاں بولتے؟ یہ ایک تنبیہ تھی ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، کہ وہ غور و فکر سے کام لے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کوئی کام کرنے کی صلاحیت و قوت و طاقت ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر یہ خدا تمہارے کہاں سے ہو گئے؟ اگر ان کے اندر کچھ قدرت ہے، طاقت ہے، بول سکتے ہیں، کر سکتے ہو، ان سے پوچھ لینا، اگر یہ بولتے ہو تو دیکھ لینا۔ یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی جھوٹ کیوں کہہ دیا؟ بتوں کو خود توڑا اور جب پوچھا لوگوں نے تو یوں کہہ دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے بت نے ان کو توڑا، پوچھ لینا ان بتوں سے۔
یہاں بھی سوال وہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں توریہ۔ توریہ کے معنی یہ ہے کہ ایک جملہ ایسے کہا جائے کہ سننے والا اس کا قریبی مفہوم لے لے اور بولنے والے کی مراد کچھ اور ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی مراد کچھ اور تھی، سننے والے کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا من فعلہ، کس نے کیا، یوں کہا انت فعلتا، کیا آپ نے ایسے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کیا تو میں نے ہی، لیکن اس کا سبب یہ بڑا بت بنا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ آئے تھے وہاں تو اس بڑے بت کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور اس غصے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تھا۔ یہ غصہ اللہ کے لیے تھا، اپنے نفس کے لیے نہ تھا، بلکہ اللہ کی توحید کی وجہ سے اور یہ ہونے والے کفر اور شرک کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا تھا۔ یہ غصہ اللہ کے لیے غصہ ہے، اس غصے کی وجہ سے انہوں نے توڑا، لیکن وہ غصہ آیا کیسے؟ اس کا سبب بنا تھا یہ بت، اور سبب کی طرف باتوں کو نسبت کر دی جاتی ہے، جس کی مثال یہ ہے، یہ بلڈنگ بنائی گئی جس میں ہم لوگ بیٹھے گئے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کس نے بنائی بلڈنگ، تو ہم لوگ کہتے ہیں یہاں کے صدر صاحب نے، یہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے۔ لیکن کمیٹی کے لوگوں نے تو کھڑے ہو کے نہیں بنائی نا، ظاہر بات ہے بنانے والے تو کچھ اور لوگ ہوتے جن کو ہم کہتے ہیں معمار۔ معماروں نے بنایا، اینٹ انہوں نے لا کے رکھی، پتھر انہوں نے لا کے رکھا، سیمنٹ انہوں نے ملائی، گارا انہوں نے تیار کیا، اور ساری عمارت بنانی ان لوگوں نے جن کو ہم معمار اور مزدور کہتے ہیں۔ لیکن معمار و مزدور کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، بلکہ کہتے ہیں کمیٹی نے بنائی، صدر صاحب نے بنائی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ ارے کس نے بنایا گھر؟ فلاں صاحب نے بنایا، حالانکہ ان صاحب کو وہاں ایک اینٹ بھی رکھنا نہیں آتا۔ وہ جو مالدار صاحب جس نے گھر بنایا، ان صاحب کو تو ایک اینٹ رکھنا بھی نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا۔ یہ اس لیے کہتے ہیں وہ ذریعہ ہیں، وہ سبب ہے ان لوگوں کے بنانے کا۔ اسی طریقے پر یہ بت سبب بن گیا تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کو دیکھ کر غصہ آیا تھا، اس لیے ابراہیم نے یہ کہنا چاہا اس بت کی وجہ سے میں نے توڑا۔ بہرحال یہ قصہ ہو گیا۔ یہاں پر ان لوگوں کو تھوڑی سی عقل بھی آئی، وہ آپس میں کہنے لگے ہاں بھائی یہ بت تو بول نہیں سکتے، تم ہی غلط کار ہو۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم ہی غلط کار ہو، ان بتوں میں کیا طاقت ہے، یہ بت کیا کر سکتے ہیں، خود آپس میں کہنے لگے۔ لیکن اتنے میں پھر دماغ ان کا پلٹ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے، یہاں تک کہ اس زمانے کے بادشاہ نے یہ حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے بچ گئے، لیکن آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا۔ کون سا بادشاہ تھا وہ؟ اس کے بارے میں تو روایت بالکل صاف نہیں ہے، بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نمرود بادشاہ تھا۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہے تمہارا دعویٰ، کیا کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورج اللہ نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا، جب اس نے پوچھا تمہارا پروردگار کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تمام انسانوں کو، تمام چیزوں کو موت دینا، حیات دینا اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی طاقت میں ہے۔ وہ بڑا بے وقوف کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔
اللہ کے بارے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ دلیلوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اسی کا نام ہے مناظرہ۔ بادشاہ سے سوال ہو رہا ہے، بادشاہ سوال کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اور پھر جواب الجواب دیا جا رہا ہے، بحث اور مباحثہ ہو رہا ہے۔ یہ کٹ حجت آدمی ہے جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں جو تم بتا رہے ہو کہ تمہارا پروردگار کر سکتا ہے۔ تمہارا پروردگار اگر مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ایک اچھے خاصے آدمی کو جو باہر جا رہا تھا، حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا اور اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا ہے، میری بھی طاقت ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں۔ اور پھر ایک آدمی جس کے اوپر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کو سولی پہ ٹنگانا ہے، ابھی کچھ دیر میں اس کو سولی پہ ٹنگایا جانے والا تھا، اس نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ اس آدمی کو جسے سولی پہ ٹنگانا ہے چھوڑ دو، اور کہنے لگا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ حالانکہ موت دینے اور زندگی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے، قتل کے معنی موت دینے کے نہیں ہیں، اور کسی اچھے انسان کو چھوڑ دینے کے معنی حیات کے دینے کے نہیں ہیں۔ یہ تو سب لوگ سمجھتے ہیں موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ موت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے تو وہ موت نہیں دیتا، موت تو اللہ دیتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک آدمی قتل کرتا ہے، یہ قتل کرنے والا ہے، موت دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اسی طرح حیات کے معنی کیا ہے؟ زندگی ڈالنا۔ جیسے اللہ ہم سب کو زندگی دے کر یہاں دنیا میں زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ زندگی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی سولی پہ ٹنگنے والا ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی میں نے اس کو زندگی دے دی۔ بڑا کٹ حجت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا بودے دماغ کا ہے، موت دینے اور حیات دینے کا مطلب بھی سمجھ میں اس کی نہیں آ رہا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اپنی ان باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فوراً کہا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو اب دوسری میری دلیل سنو، میرا خدا وہ خدا ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو بھی خدا ہے تو تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو کے دکھا دینا۔ بس یہ سننا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اس کا کیا جواب دے سکتا تھا؟ اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اور روزانہ اللہ مشرق سے نکالتے ہیں سورج، مغرب کے اندر اس کو ڈبو دیتے ہیں، غروب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مطالبہ کیا اگر تو خدا ہے تو ذرا ایسا کر کے دکھا دینا، مغرب سے نکالنا اور مشرق میں ڈبو دینا۔ لیکن یہ کام سوا اللہ کے کون کر سکتا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ یہ میں نے مناظرے کی بات آپ کو سمجھائی۔ تو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے علمی گفتگو کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور دوسرا طریقہ ہے واعظ اور نصیحت کے ساتھ، اور تیسرا طریقہ ہے اس طرح گفتگو کر کر مناظرہ اور مباحثہ کر کے اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ یہ تینوں طریقے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے۔ بھائیوں، لیکن یہ دعوت اللہ کا کام، غیروں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کا کام ہمارے لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ لوگوں کو خود خبر نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کے محاسن کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، وہ تعلیم کیا دیتا ہے، پیغام لوگوں کو کیا دیتا ہے، کیا عقائد سکھاتا ہے، کیا اعمال سکھاتا ہے، اس کے اندر اخلاق کا کیسے پیارے انداز پہ درس دیا گیا ہے، کتنی بہترین معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارے افسوس کی بات تو یہ ہے ہم غیروں کے سامنے ان چیزوں کو کیا پیش کرتے؟ خود مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ دین سے غافل ہے اور انہیں خود پتہ نہیں کہ دین میں کیا ہے۔ جب خود دین کا پتہ نہ ہو دوسروں کے سامنے دین کیا پیش کرے؟
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے اپنا، کہ ہم لوگ ایک موقع پر سفر کر رہے تھے، سفر تھا ٹرین کا، نماز کا وقت آ گیا، کچھ لوگ جو وہاں موجود تھے غیر مسلم وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے ہم لوگ بات چیت بھی کر رہے تھے، وقت نماز آیا، نماز کے وقت میں ہم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے کے لیے جب نماز پڑھی تو اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بیچ بیچ میں کہا جاتا ہے، تکبیر کہنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جو ہندو بھائی بازو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے، اس کا جواب ہم آپ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اب بتاؤ کہ ان لوگوں کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ جب مسلمان اللہ اکبر بولتا ہے تو اس اللہ اکبر کا معنی کیا؟ میں آپ کو سناؤں، ایک صاحب غیر مسلم عیسائی مذہب پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اسلام لے آئے، وہ میرے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ دین کے اوپر بڑے مستقیم ہیں، آپ اسلام لے آئے کتنے سال پہلے؟ انہوں نے بتایا اتنے سال پہلے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے اسلام لانے کا کوئی واقعہ اور کوئی خاص بات پیش آئی؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ میں فریزٹون کے پاس ایک گھر میں رہتا تھا، تو فریزٹون کی مسجد سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، روزانہ آتی تھی، 5 وقت آیا کرتی تھی، اور ہمارے بچے کبھی سوتے رہتے تھے اور ہماری عورتیں کبھی کام و کاج میں رہتی تھی اور ہم لوگ بھی کبھی سوتے رہتے تھے کبھی کسی کام و کاج میں ہوتے تھے۔ جب یہ اذان کی آواز آتی تو ہم کو ذرا سا غصہ آیا کرتا تھا کہ یہ کیا لوگ ہیں مسلمان، خامخواہ اتنی زور کے ساتھ یہ کیوں ہمارے تک بات پہنچاتے ہیں؟ اگر ان لوگوں کو کچھ کرنا ہے تو اپنی مسجد میں کر دے، اپنی آواز اپنی مسجد میں رکھتے، یہ اوپر کیوں لاؤڈ اسپیکر لگایا اور پھر اس سے ہمارے پاس تک آواز کیوں پہنچاتے ہیں؟ کہتے تھے کہ مجھے بار بار اس بات پر غصہ آیا کرتا تھا، کبھی بچے اٹھ گئے، کبھی کچھ بات ہو گئی، کبھی بیمار ہے ان کو تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسا تو چلتا رہتا تھا، لیکن ایک بار میرے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی ساری دنیا کے مسلمان، ان میں بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی ہیں، سب تو پاگل اور بے وقوف تو نہیں ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے مشائخ ہیں، بڑے بڑے عقل مند ان میں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان لوگ اتنے زور سے آواز جو ہمارے گھروں تک اور ہمارے کانوں تک اپنے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پہنچاتے ہیں تو شاید وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں سننا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھو اس کی ہدایت کا وقت آ گیا تھا، اللہ نے اس کی ہدایت کا وقت لایا، ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ وہ صاحب کہنے لگے میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں مسلمان؟ اتنے سارے پوری دنیا میں آواز لگا رہے ہیں تو کچھ ہم کو بھی سمجھانا چاہتے ہوں گے، کچھ بولنا چاہتے ہوں گے، اس لیے ہمارے کانوں تک آواز کو لا لا کر پہنچا رہے ہیں اور ہم لوگ کبھی اس آواز پہ دھیان نہیں دیتے۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں جا کر پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی آواز ہمارے گھر تک آ رہی ہے، کیا بولنا ہے آپ کو؟ کہتے میرے دل میں یہ سوال آیا کہ میں جا کر پوچھوں اور ان سے معلوم کروں کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، مجھے آپ کی زبان نہیں آتی۔ کہتے ہیں نا زبان یار من ترکی و ترکی نمیدان، زبان یار من ترکی و ترکی نمیدانم، میرے یار کی زبان تو ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی۔ اب ایسے ہی یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کی زبان ہے، اب وہ غیر مسلم تھے وہ بولے تو چلے بھی، لیکن اب تو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے بھی سب یہی بولیں گے۔
اللہ ماشاءاللہ جو علماء ہیں جو کچھ جانکاری رکھتے ہیں وہ ان کو چھوڑ دے تو پورے مسلمانوں کی زبان پہ یہی ہوگا، زبان یار من ترکی و ترکی نمیدانم، یہاں ترکی کے بجائے عربی لگا لو، زبان یار من عربی و عربی نمیدانم، میرے یار یعنی میرے خالق و مالک اور میرے دوست کی زبان، میرے اللہ کی زبان تو عربی ہے اور میں عربی نہیں جانتا۔ ہاں انگریزی سب جانتے، افسوس دیکھیے، بڑا افسوس ہے، اللہ کی زبان نہیں جانتے، اسے زبان جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، الزام علماء پر دیتے ہیں اور خود کبھی کوشش کیے بغیر زندگی یوں ہی ٹلاتے ہیں اور انگریزی سیکھتے ہیں، کنڑ سیکھتے ہیں، دوسری زبانیں سیکھتے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں جب اتنی زبانیں آپ سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک زبان یہ بھی سیکھ لو، کیا حرج ہے اللہ کی زبان سیکھ لینے میں؟ خیر وہ صاحب تو غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا یہ زبان تو ہمیں آتی نہیں لیکن کان میں آواز تو آ رہی ہے، چلو مسجد والوں ہی سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کیا بولنا چاہتے ہیں۔ دیکھو عجیب واقعہ ہے، ان کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، سوال کے بعد جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جذبے کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ میں گیا مسجد کی طرف، مسجد میں گیا، لیکن مسجد میں جانے سے پہلے میرے پڑوس میں ایک مسلمان رہتے تھے، مجھے مسجد میں جانے کی تو ہمت نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ہمارے پڑوسی سے معلوم کر لیں گے۔ وہ مسلمان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان صاحب سے ملا، الیک سلیک کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ایک بات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے بٹھایا، پھر اس کے بعد پوچھا تو میں نے کہا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کی مسجد سے روزانہ آواز آتی ہے اور اس آواز میں کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ وہ تو دوسری زبان میں ہے، ہم اس زبان کو نہیں جانتے، اگر آپ لوگ اپنی مسجد کی اس آواز سے ہمیں کچھ سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں تو میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی اس زبان میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ۔ یہ انہوں نے پڑوسی سے پوچھا، لیکن دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے سنایا، وہ مسلمان صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے، اذان میں جو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب کیا، اس کا معنی کیا، مجھے بھی نہیں معلوم، بس میں بھی جانتا ہوں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا مطلب اور معنی کیا مجھے نہیں معلوم ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ چلو آپ بھی میں بھی وہاں امام صاحب کے پاس میں جائیں گے اور پوچھ لیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، مجھے تو آج بہرحال معلوم کرنا ہے، میں معلوم کرنے ہی کے لیے نکلا ہوں، میں معلوم کیے بغیر آج نہیں جاؤں گا، یا تو معلوم کروں گا یا نہیں تو اس کو بند کروں گا، کیوں خامخواہ آواز لگاتے ہیں؟ یعنی تو ہم کو بتاؤ کیا چاہتے ہیں آپ، کیا مطلب ہے آپ کا، کیوں اتنی زور سے بولتے ہیں، ہماری کانوں میں کیوں ڈالتے ہیں، ہمارے گھروں تک آپ کی آواز کیوں آتی ہے، مجھے حال معلوم ہی کرنا ہے۔ اتنی بات ہوئی تو وہ صاحب خود ان کو لے کر امام صاحب کے پاس میں پہنچے، وہ کون امام صاحب تھے مجھے انہوں نے نہیں بتایا، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً میں جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں آج سے 30 برس پہلے کا ہے، 30 برس پہلے کا واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ وہاں امام صاحب کے پاس میں گئے اور ملاقات کی، انہوں نے بٹھایا، بٹھانے کے بعد ہم سے بات چیت کی اور پوچھا کہ کیا ہے، ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے، میں نے ان کے سامنے وضاحت کی کہ آپ کے یہاں سے آواز آتی ہے، ہمارے بچے کبھی سوتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں کبھی کوئی بیمار بھی رہتا ہے، یہاں اور لوگ بھی ایسے بہت سارے ہیں، ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، لیکن آپ کی آواز ہم کو آ کے پریشان کرتی ہے، اب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا آپ بول رہے ہیں۔ اب بس میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آپ اتنی زور سے ہمارے کانوں تک بات پہنچاتے ہیں تو شاید آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، بس میں وہی کیا آپ بولنا چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ کی اس بولی میں کیا بول رہے ہیں۔ اب وہ امام صاحب بٹھا کر اذان کے کلمات کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر کا کیا معنی؟ یہ اللہ اکبر، اکبر بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس بادشاہ کے لیے ہے جو اکبر کا بھی بادشاہ ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو زمین کا بادشاہ ہے، جو آسمان کا بادشاہ ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ اکبر کی تشریح کی انہوں نے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے توحید کا سبق پڑھایا، انہوں نے کہا دنیا کے یہ بت، دنیا کی یہ انسان، دنیا کی یہ اشیاء، دنیا کی یہ سب چیزیں، ان کے اندر کوئی قدرت، کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت اور قدرت کا مالک اللہ ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، ان بتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، سارے پیغمبروں کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب اس نے سب کو بنایا، وہی ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ یہی مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی شخصیت کیا، آپ کیوں دنیا میں آئے، کیا پیغام لے کر آئے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کی صورت کیا تھی، آپ نے کیا دعوت پیش کی تھی، آپ نے دنیا والوں کو کیا دیا تھا، اس پیغام کو اللہ نے اس کے اندر رکھا، جس کے لیے جملہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں پوری سیرت آ گئی، نبی کا پورا پیغام آ گیا، نبی کی شریعت کی پوری تعلیم اور اس کا پیغام اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، سونے میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کے کام مال دولت میں کامیابی نہیں ہے، تجارت اور منڈیوں میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ اذان میں کہا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر اسی بات کو دہرایا گیا، اذان کی تشریح کی، جس کے اندر اسلام آ گیا، جس کے اندر خدا تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام آ گیا، آپ کی دعوت اس کے اندر آ گئی، اور یہ ساری باتیں آ گئی۔ اب وہ کہتے تھے کہ جب وہ امام صاحب ہمارے سامنے اس کو بیان کر رہے تھے اور میں اس کو سن رہا تھا، اور بعض جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو ہمارے جو بازو تھے صاحب وہ مجھے اپنی کچھ زبان میں سمجھاتے تھے، اس طریقے پر میں نے اس کو سمجھا، اور سمجھ کر جب میں وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دل پر غور کر رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا میرے دل کے اندر ایمان داخل ہو رہا ہے۔ بھائیو، یہ عبرتناک واقعہ، سوچنے کا، سمجھنے کا، یہ کوئی ویسے ہی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ایک واقعہ ہے جس کو میں نے خود ان سے پوچھ کر معلوم کیا، اور انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بڑے مزیدار انداز میں سنایا، اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اب تک میں نے یہ واقعہ اپنی اس ساری زندگی میں، یعنی سننے کے بعد سے اب تک 30 سال کی زندگی میں پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ بیان کر دیا ہے، یہاں بھی بیان کیا ہوگا۔ بتانا اس سے کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام جو اس کے اندر ہے، ہم نے آج تک لوگوں کو بتایا نہیں۔ دیکھو، اگر ان سب کے ذہن میں یہ سوال نہ آتا اور وہ آ کر پوچھ نہ پاتے، وہ کافر کے کافر رہ جاتے، لیکن اللہ نے ان کے ذہن کے اندر ڈالا اور سوال پیدا ہوا، پھر وہ آئے پڑوسی کے پاس، اور پھر وہاں سے امام صاحب کے پاس، اور ان کی تشریح سننے کے بعد ان کے ذہن کے اندر بات آ گئی۔ یہ اللہ کی دعوت ہے جو اذان میں دی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ خود اس سے نابلد ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ اذان کیا، اس لیے کبھی اذان کی تشریح بھی سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں پورا مواد رہے اور ہم کسی کے سامنے پیش کر سکے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم تمہارے کانوں تک، تمہارے گھروں تک، تمہارے گھر والیوں تک، تمہارے بیماروں تک، تمہارے صحت مندوں تک، تمہارے بچوں تک یہ پیغام اپنی مسجدوں سے اس لیے پہنچاتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری ایک دعوت پوشیدہ ہے، اس دعوت کو ہم پیش کر رہے، اس کے اندر خدا کی وحدانیت کی دعوت ہے، اس کے اندر اکبر بادشاہ کا نہیں، اس کے اندر اکبر بادشاہ کے بادشاہ کا ذکر ہے، اس کے اندر کائنات کے بادشاہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں لوگوں کو روشناس کرایا جائے گا، کوئی وجہ نہیں کہ وہ متاثر نہ ہو۔ ہم نے کام چھوڑ دیا، اس لیے وہ اللہ سے دور ہو گئے، اور اللہ سے دور ہوئے ہمارے سے بھی دور ہو گئے۔
آج ضرورت ہے بھائیوں ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہو جو اسی کام پہ لگے، اور کچھ ایسے بھی چاہیے جو اپنے کام دھام کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کے دین کو لوگوں کے درمیان روشناس کرانے کا بھی کام کرتے رہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے بعض مواقع پر کہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور دوسرے طبقات کے لوگ اپنے اپنے کام دھام میں لگے ہوئے اور اپنی اپنی آفسوں میں بیٹھے ہوئے، اپنی اپنی کلینکس میں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط کے موقع پر وہ اللہ کے دین کو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر پیش کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو سمجھائے کہاں ہے اسلام، کیا کہتا ہے اسلام، کیا ہے اس کی خوبیاں، اور جو ہے کیا ہے اس کا اصلی پیغام، یہ بات پیش کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ پیش کیا جاتا رہے گا تو ضرور بالضرور اس کا اثر ہو کے رہے گا۔ یہ ہے بھائیو وہ پیغام جس کو میں نے پیش کیا آج آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اس لیے ہر آدمی عہد کرے جس سے میرا تعلق ہوگا اپنی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اللہ کے دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا، اور جب آپ بتائیں گے وہ لوگ آئیں گے دین پر، اور اگر نہیں آئے تو کم از کم دین اسلام کے بارے میں ہونے والی غلط فہمیاں ان کی دور ہو جائیں گی۔ اس کے ذریعے سے ماحول کو پلٹا جا سکتا ہے، یہی ایک واحد طریقہ ہے اپنے ماحول کو بدلنے کا۔ اس کے اوپر بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان بہت کم اس موضوع پر غور کر رہا ہے، اس لیے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔